بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کار چپ کی کامیابی نے امریکی سپلائی چین کی خامیوں کو نمایاں کر دیا۔ واشنگٹن، ایمی ولیمز، شکاگو، کلیئر بوشے۔ کینساس شہر میں جنرل موٹرز کے پلانٹ میں گزشتہ ماہ کے اوائل میں عارضی برطرفیاں جلد ہی غیر معینہ مدت کے لیے بند گئیں۔ شہر بھر میں فورڈ نے کمپنی کی دودھ دینے والی گائے اپنی F-150 پک اپ ٹرک کی پیداوار کو کم کر دیا۔ مشیگن میں ایک اور کارخانے میں ایسا ہی کیا۔ کار ساز کمپنیاں جدید گاڑیوں کی خود کار بریکنگ سسٹم سے لے کر ایئر بیگ اور الیکٹرانک طور پر ایڈجسٹ ہونے والی سیٹوں تک ہر چیز میں استعمال آنے والی ناگزیر چپس کی عدم دستیابی کا ردعمل دے رہی تھیں۔ کامیابی نے الیکٹرانکس انڈسٹری کے حلقہ وار گوشے پر روشنی ڈالی، جہاں اکثر و بیشتر یا تو بہت زیادہ یا بہت کم فراہمی ہوتی ہے۔ ایک ایسا مسئلہ جو کرونا وائرس وبائی مرض کے دوران سیمی کنڈکٹرز کی غیر متوقع مانگ کی وجہ سے بڑھ گیا ہے۔ واشنگٹن میں بحران کی وجہ سے عالمی سیمی کنڈکٹر سپلائی چین کی اسکروٹنی میں اضافہ ہو گیا ہے، اور یہ واضح کیا گیا کہ امریکی مینوفیکچرنگ کی بنیاد کے کون سے حصے تائیوان کی TSMC پر انحصار کرتے ہیں، جو دنیا کی سب سے بڑی چپ فاؤنڈری اور ایپل سے لے کر فولکس ویگن تک کمپنیوں کو فراہم کنندہ ہے۔ مرکز برائے آٹوموٹو ریسرچ کے نائب صدر کرسٹن زیرک نے کہا کہ اس طرح کے واقعات کمپنیوں کو لاحق مشترکہ خطرات کو بے نقاب کرتے ہیں۔ یہ اس طرح ہے کہ جب ہمارا بڑا خلل واقع ہوتا ہے اور پھر ہمیں اس کا علم ہو جاتا ہے، تعجب ہے کہ ہم ایک ذریعے پر انحصار کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ ملکی سیاسی بحران بن گیا ہے۔ مزدور طبقے پر اثرات کو کم سے کم کرنے کے لیے کوئی درست حل تلاش کرنے کے لیے وائٹ ہاؤس کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ صدر جو بائیڈن کے گزشتہ سال اپنی انتخابی مہم کے دوران مزدور پیشہ افراد کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ یونائیٹڈ آٹو ورکرز یونین کے مقامی نائب صدر کلیرنس براؤن نے کہا کہ کینساس سٹی کے جنرل موٹرز پلانٹ سے 1500 کارکنوں کو گھر بھیج دینا سازگار وقت پر برا ہوگا، تاہم وبائی مرض کے دوران یہ کافی تباہ کن ہے۔ جو بائیڈن کے اعلیٰ سطح کے اقتصادی مشیر برائن ڈیز نے تائیوان کی حکومت کو خط لکھا ہے کہ وہ ان کی مدد طلب کریں، تاہم یہ تاحال واضح نہیں ہے کہ آیا اعلیٰ سطح کی سفارتکاری نجی کمپنیوں کو اپنی زیادہ تر مصنوعات کا رخ امریکی خریداروں کی جانب موڑنے کی حوصلہ افزائی کر سکتی ہے۔ کنزیومر الیکٹرانک کمپنیوں کی جانب سے چپس کی مانگ میں اضافے کی وجہ سے کار ساز جزوی طور پر متاثر ہو رہے ہیں، جنہوں نے ٹھیک اسی وقت اپنی انوینٹریز کی تیاری شروع کی جب کار ساز فروخت میں کمی کے لیے تیاسری کے سلسلے میں اپنے آرڈر میں کٹوتی کر رہے تھے، جو کہ عمل میں نہیں آئے۔ امریکی تجارتی پالیسیاں بھی اس میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ چین کی چپ بنانے والی سب سے بڑی کمپنی SMIC پر ایکسپورٹ کنٹرول نے متعدد صارفین کو اپنی چپس کے حصول کے لیے دیگر ذرائع تلاش کرنے پر مجبور کرنے کی وجہ سے مزید فراہمی کو محدود کر دیا۔ امریکہ کی چین کو اہم ٹیکنالوجی تک رسائی کو محدود کرنے کی کوششوں کے سلسلے میں مزید تجارتی کنٹرولز کے خطرے نے مزید تشویش پیدا کر دی ہے۔ متعدد کمپنیاں مستقبل میں سپلائی کے بحران کی تیاری کے لیے چپس کا ذخیرہ کر رہی ہیں۔ ٹیکس دہندگان کے مزید ڈالرز کو بچانے کے لیے اس کی طویل عرصے سے جاری مہم کو تقویت دینے کے لیے امریکی سیمی کنڈکٹر انڈسٹری نے بحران پر قابو پا لیا ہے، جس کا کہنا ہے کہ اسے چین سمیت غیر ملکی بھاری سبسڈیز والے حریفوں کے خلاف جدید، اختراعی اور مسابقتی رہنے کی ضرورت ہے۔ اس نے یہ بھی استدلال کیا کہ چپس کی ملکی مینوفیکچرنگ کو فروغ دینے کے لیے اسے ریاستی تعاون کی ضرورت ہے، جو ایشیا سے پیچھے ہے۔ گزشتہ ہفتے صنعتی گروپوں کے وسیع حلقے نے ارکان کانگریس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی تجدید کی، جس کا مقصد بائیڈن انتظامیہ کو چپس ایکٹ میں کانگریس کے ذریعے مناسب رقم کی فراہمی تھا۔
جبکہ گزشتہ سال کے دفاعی اخراجات کے بل کے حصے کے طور پر منظور کی گئی تھی۔ یہ بل امریکہ میں چپ تیار کرنے والے نئے پلانٹس کے لیے $10 ارب فراہم کرتا ہے، ساتھ محکمہ توانائی اور نیشنل سائنس فاؤنڈیشن کو تحقیق کے لیے فنڈ فراہم کرتا ہے۔ جو بائیڈن کو لکھے گئے ایک مراسلے میں دیگر تجارتی گروپس کے ساتھ سیمی کنڈکٹر انڈسٹری ایسوسی ایشن نے دلیل دی کہ چپس نے معیشت کو توانائی دی۔ اس نے کہا کہ امریکہ کو فوج سمیت متعدد شعبوں کو اہم چپس کی فراہمی منقطع نہ ہونے کو یقینی بنانے سے زیادہ ملکی سطح پر تیاری سے قومی سلامتی میں اضافہ ہوگا۔ مذکورہ بالا گروپس نے لکھا کہ امریکی مراعات کی عدم موجودگی کی وجہ سے ہمارے ملک میں مسابقت کا مقابلہ قابل جذبہ نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں عالمی سطح پر سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ میں امریکہ کا حصہ مستقل طور پر کم رہا ہے۔ جبکہ امریکی کانگریس میں چپ کمپنیوں کی مالی اعانت بڑھانے کے لیے ہمیشہ کافی حمایت حاصل رہی ہے، کار پلانٹ برطرفیوں نے قانون سازوں کے ایک وسیع حلقے کی توجہ مبذول کروا لی ہے۔ گزشتہ ماہ کے اوائل میں مشیگن، اوہایو، ٹینیسی اور البینائی جیسی کار بنانے والی تقریباً 15 ریاستوں کی نمائندگی کرنے والے سینٹر نے ملکی چپ مینوفیکچرنگ کے لیے اضافی اربوں ڈالر کے لیے احتجاج شروع کیا۔ تاہم زیادہ تر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دو علیحدہ معاملات کو الجھایا جا رہا ہے۔ قومی سلامتی کے تحفظ سے عمومی مراد اعلیٰ معیار کی کمپیوٹنگ کے لیے درکار زیادہ سے زیادہ چپس بنانا ہوتا ہے، اور زیادہ تر فوجی مقاصد کے لیے انہیں استعمال کیا جا سکتا ہو۔ اس سے کار سازوں کی ضرورت کم، جدید چپس کی کمی دور نہیں ہوگی۔ بائن اینڈ کمپنی کے مشترک پارٹنر پیٹر ہنجری نے کہا کہ فوج سمیت قومی سلامتی کے مقاصد کے لیے چپس کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے امریکی مینوفیکچرنگ کو فروغ دینے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کی ضرورت ہوگی، جبکہ کاروں میں پرانی ٹیکنالوجی اور مختلف سائز کے چپس استعمال ہوتے ہیں۔ پیٹر ہنجری نے مزید کہا کہ ہر کوئی ایک ہی بات کر رہا ہے کہ ہم سیمی کنڈکٹر چاہتے ہیں، لیکن میرے خیال میں ان کے اصل مقاصد کچھ اور ہیں۔ پیٹرسن انسٹی ٹیوٹ کے چارلز باؤن نے کہا کہ رسد اور طلب کے عوامل، جس کے نتیجے میں کارسازوں کے لیے موجودہ بحران پیدا ہوا تھا جہاں چپس تیار کی جاتی ہیں، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ حتیٰ کہ ہمارے پاس امریکہ میں عالمی سطح پر زیادہ مینوفیکچرنگ ہوتی تو مجھے نہیں لگتا کہ مسئلہ مطلوبہ طور پر مختلف ہوتا۔ اور یہ محض امریکی کارساز ہی نہیں ہیں جنہیں اس کمی سے نمٹنے کے لیے جدوجہد کی، بلکہ ساری یورپی حریفوں کو بھی اس طرح کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ دیگر امریکہ کے پاس انتہائی جدید ترین ٹیکنالوجی اور دانشورانہ املاک کے مقابلے میں مینوفیکچرنگ کے مابین امتیاز کرتے ہیں۔ زیر بحث سیمی کنڈکٹر ضروری نہیں کہ سپلائی کو یقینی بنانے کے لیے امریکی سرزمین پر تیار کیے جائیں۔ ٹرمپ کے سابق تجارتی عہدیدار کلیٹ ویلم نے کہا کہ امریکی فوج کو تحقیق اور ترقی کی جانب کار فرما کیا جا سکتا ہے تاکہ امریکہ ملکی پلانٹ بنائے بغیر امریکی چپ انڈسٹری کے تکنیکی معیار کو برقرار رکھے۔ کلیٹ ویلم نے چین کے ساتھ امریکی مقابلے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سوال اتنا انحصار کرنے کا نہیں ہے جتنا کہ وقت کے ساتھ اختراع و جدت کو برقرار رکھنے کا ہے۔ انہوں نے استدلال کیا کہ تائیوان، جنوبی کوریا اور جاپان جیسی اتحادیوں جہاں متعدد چپس تیار کی جاتی ہیں کے ساتھ مستحکم تعلقات استوار کرنا زیادہ مؤثر ثابت ہوگا، بجائے اس کے کہ امریکہ سب کچھ کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ حافظ۔